أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ماشاءاللہ آپ حضرات کے پاس علماء اکرام ہیں، یہاں ایک ماحول ہے، مشائخ ہیں اور صالحین کا ایک مجمع ہے، ایک ذوق اور شوق الحمدللہ وہ نمایاں ہر ایک کے اندر نظر آتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی رحمت بے پایاں ہے، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ. تو یہ مولانا کی محبت ہے اور ان کا حسن ظن ہے، ورنہ میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا اتنی بڑی جرت ان حضرات کے سامنے بیٹھ کر میں کوئی آپ کے سامنے کوئی خطاب کروں. لیکن ایک درد اور ایک فکر ہے جو بزرگوں سے ملتا ہے، سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، اس کی فریاد ضرور کروں گا. بیان تو آپ ذرا سنتے رہتے ہیں، موقع تو یہ تھا کہ رمضان کے قرآن کے فضائل سنائے جاتے. انہا تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تذکرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بات پہلے جانتا ہو اور بھول گیا ہو اس کو یاد کرایا جائے. تو ہمیں سب بتا دیا گیا ہے یہاں دنیا میں آنا ہمارا کیوں ہے، کتنی دیر کے لیے ہے، اور ہم کہیں بھول تو نہیں گئے کہ دنیا میں آنا ہی اصل سمجھ لیا ہم نے، اور ہمارے سامنے آخرت بتا دی گئی ہے، عبدالآباد کی ہے. جنت ہماری منتظر ہے اور جہنم بھی ہماری ہی منتظر ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے جس حال میں ہم چل رہے ہیں قبولیت کے دروازے کھلنے والے ہیں یا مردودیت کے دروازے کھلنے والے ہیں. وہ زندگی مستظر ہو جائے، اگر وہ مستظر نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے. پھر کچھ پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں منہ پر مارا جائے گا یا وہ اپنی فضل سے اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے گا. اس کا حصول ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی خالقیت کا، وہ کتنا بڑا محسن ہے اور کتنا کریم ہے، کتنا بڑا منعم ہے. ہر وقت اس کا استحضار ہمیں حاصل ہو جائے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، ساری انسانیت کی ضرورت ہے. ہر لمحہ ہماری پیش قدمی، ہمارا سفر اسی طرف ہے، الی ربک منتہا، وہاں تک ہی پہنچنا ہے. یہ ساری کوشش اسی لیے ہے. کم قسمتی سے ہم نے جو دھوکہ کھایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم سمجھ بیٹھے کہ یہیں رہنا ہے، ساری محنت ساری کوشش مرنے سے پہلے کے لیے ہے، خوب جمع گھر بھر رہے ہیں. یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ جس گھر سے میرا جنازہ نکلنے والا ہے میں اس کی فکر میں ہوں کہ کیسے اس کو سجاؤں، بھروں اس کو، اس کے در و دیوار بھی سلامت رہیں اور اس کے اندر کی ساز و سامان بھی سلامت رہیں، ایک سے ایک قیمتی سے قیمتی ہر چیز آ جائے. انجام کیا ہے؟ اس کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ ہم سے علیحدہ کر دیا جائے گا.
یہ بولیں گے یہ چیزیں جو آج ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ کرسیاں، یہ مسہریاں، یہ در و دیوار، یہ بولیں گے کہ اس گھر میں کیا کرتا تھا، یہ بولیں گے۔ ہمیں پہلے بتا دیا ہے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، یہ خالی کہنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ تو دل میں اتارنے کے لیے ہے کہ ہم جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اس کی نسبت سے باقی رہے، غیر کی نسبت کٹ جائے، اور ہم خود دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تسلط معصیہ کا ہے۔ یہ ساری محنت اسی لیے تھی، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ مطلوب تو قریب آ گیا ہے، مطلوب کی رحمت نے چاروں طرف سے میں گھیرا ہوا ہے، وہ بارش کی طرح برس رہی ہے کہ طالب مجھے حاصل کر لے، مطلوب چاہ رہا ہے، اور طالب کی پیش قدمی کدھر تک ہے، اس کی کوشش کہاں۔ دنیا داری کی بات نہیں کر رہا، جو دین والے اعمال، صالح اعمال جن میں ہم لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی مطلوب بڑی باریک چیز ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بڑی محنت سے۔ میں سوچتا ہوں اکثر، شیطان فرشتوں کا استاد تھا، بڑا عالم بھی، بڑا عارف بھی، کتنا اس کو اللہ کا قرب حاصل تھا، تو مردودیت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں مردود ہوا؟ جب اللہ کی معرفت اس درجے کی حاصل ہے، ہمہ وقت اس کا حال وہاں بتاتے ہیں کہ عین اس وقت کہ جب اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی درخواست کی جائے ایسی غضب کی حالت میں کہ آپ ہمارے اوپر کوئی رحم فرما دیں، ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں۔ لیکن اس وقت میں بھی وہ اتنا پہچانتے ہیں اپنے اللہ کو کہ درخواست کر دی کہ جس انسان کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں، میں اس کو گمراہ کروں گا، اور قیامت تک کے لیے مجھے مہلت مل جائے، اور مہلت دے دی گئی۔ تو کیوں مردود ہوا؟ ہمیں تو تھوڑی سی الحمد شریف یاد ہو جائے نا تو پکا ہو جاتا ہے کہ بس اب اہدنا الصراط المستقیم، اب تو ادھر ادھر ہے ہی، ہاں گنجائش ہوتی۔ وہ تو بہت بڑا عارف تھا۔ تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے تھے تو تحقیر پیدا ہو گئی، مٹی سے بنا ہوا میں آگ سے پیدا ہوا۔ اس تحقیر نے مارا کہ اس عظمت و جلال جس کے سامنے انکار کی گنجائش نہیں تھی، اس کے اور ابلیس کے درمیان پردے پڑ گئے اور انکار پر جم گیا۔ یہ تحقیر اتنی بری چیز ہے، کسی کو کم سمجھنا۔ تو ہمارے لیے رستہ نکلا کہ تحقیر والے رستے کی طرف نہیں جانا، اور یہ دیکھنا ہے میرے اندر کہیں تحقیر تو نہیں پیدا ہو رہی کسی کی بھی، یہاں تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام، ان پر بھی اللہ کا غضب متوجہ ہو گیا تھا ایک غلطی پر، اور بڑے غصے سے، اب علماء اسے ہی سمجھا سکتے ہیں کہ کس طرح جنت سے نکالے گئے تھے۔
جلال الہی کا اتنا غلبہ ہے آدم علیہ السلام پر. ہم سنتے ہیں حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے 40 سال تک روتے رہے ہیں, بخشش کی دعا تک نہیں مانگی ہے. اور وہ بھی جرت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اگر میں مانگوں گا تو کہیں اور زیادہ غضب نہ ہو جائے. بے نیاز ہے, اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا, روئے جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے القا کیے, ہم نے سکھائے وہ کلمات ان کے رونے دھونے پر, ان کی عاجزی پر. حالانکہ وہ سب کچھ مقدر ہو چکا تھا, لیکن یہی کہتے رہے مجھ سے تو خطا ہی ہو گئی ہے, منہ دکھانے کے رہے نہیں ہیں, اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے, اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم وقت ذرہ برابر بھی گناہ نہ ہو, پاک صفاف اللہ سے ہمارا تعلق, ہمارا خالق مالک محسن منعم, اس کی نافرمانی. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہ ایک جولاہا تھا, جولاہا. تو وہ توبہ کے مضمون پر بات چل رہی تھی کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے کیا ہی نہیں. تو جلاہا کہتا ہے کہ جی ہم وہ تاگا کاٹتے ہیں, وہ کپڑا بنتا ہے نا مشینوں میں, تو کبھی تاگا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گانٹھ لگاتے ہیں, تو گانٹھ تو لگ جاتی ہے, وہ کپڑا تو سلتا ہے بنتا ہے وہ, لیکن وہ نشان باقی رہ جاتا ہے. جو گناہ نہیں کرتا اور جس نے گناہ کیے ہیں برابر تو نہیں ہو سکتا نا. تو پہلا مطالبہ ایمان کا تو یہی ہے, وفا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس درجے کا حیا تو ہمیں حاصل ہو جائے کہ سر چھوٹا سا بھی گناہ ہم سے نہ ہو. لیکن ہم فطرت اللہ نے رکھ دیا ہے, فطرت رکھ دی ہے, گناہ ہو جائے گا. تو جیسے رستہ چل رہا تھا تو بھٹک گیا, بھول گیا, جانا تھا ادھر چل پڑا ادھر. تو اب کسی نے یاد دلا دیا یا خود احساس ہو گیا میں تو رستے سے دور چلا گیا, منزل نہیں پہنچ سکوں گا, واپس آ گیا. تو واپس آ گیا تو اب اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے, وہ رستے پر آ ہی گیا, وہ منزل تک پہنچ ہی جائے گا, ایک نہ ایک دن پہنچ ہی جائے گا. تو ہم نے بھی دیکھنا ہے, اس آس میں نہ رہیں کہ ہو جائے گا, بڑے غفور الرحیم ہے. اگر اس کے رستے سے کسی درجے میں میں ہٹا ہوا ہوں, کیونکہ اللہ نے پردہ غیب میں رکھا, بڑا ستار ہے. لوگوں کا معاملہ ہوتا ہم کب کے صحیح ہو چکے ہوتے. نماز میں بھی لوگوں کے سامنے ہم صحیح کھڑے ہوتے ہیں, بڑے رکوع سجود, اور پتہ چل جائے کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو خشوع خضوع میں بھی اور ویسے رکوع سجود کے لمبا ہونے میں بھی ماشاءاللہ سے. تو اگر صرف لوگوں کا معاملہ ہوتا نا تو ٹھیک ٹھیک ہماری عبادت ہو رہی ہوتی, لیکن یہاں ستہ وہ دیکھ رہا ہے, لیکن ہم پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر اخیر تک کہاں ہیں. یہاں تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں آقا کے دربار میں. اب کسی بادشاہ کے دربار میں اس نے بھی دروازہ کھول دیا ہو, دہانے کھول دیے ہوں دینے کے لیے کہ ہاں اس کی ذات میں تو دینا ہی دینا, میرا بندہ آیا ہے آج بھر بھر کر دوں گا, ہم دیکھ رہے ہوں کسی اور کی طرف. میں نے کہا نا مطلوب تو قریب ہے, طالب کہیں اور پہنچا ہوا ہے. تو یہ اس کی محنت, اگر یہ محنت ہو جائے, اور آسان محنت مشکل نہیں, اس کے لیے ذکر ہے, ذکر کی کثرت. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ بھئی اثر تو ہوتا نہیں, ہم تو کر رہے ہیں تسبیحات اتنی کر, اثر تو ہوتا نہیں. تو انہوں نے کہا ہتھیلی کو رگڑو, ہتھیلی کو ایسے رگڑو. انہیں رگڑنی شروع کی, ان کا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو
تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ ہاں کچھ محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ گرم محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کام میں لگے رہو۔ تو یہ رگڑا کھاتے کھاتے ایک دن شعلہ بھڑکے گا اور مقصود تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ وہ عشق کی آگ ایسی لگے گی، پھر عشق تو مطالبہ کرتا ہے نا کہ اس کے سامنے ہر ذلت گوارا ہے، سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے اس کے سامنے۔ تو ایک مثال لکھی ہے کہ وہ ایک عورت جا رہی تھی تو پیچھے سے ایک آدمی پیچھے لگ گیا، وہ آگے جا کر اس نے رک گئی، پوچھا کیوں بھئی کیا بات ہے، تم میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ بولی تو مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ تو اس نے بھی امتحاناً اس سے کہا بھی مجھ سے، میرے وہ پیچھے میری بہن آ رہی اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو اگر اس کو دیکھ لیتا تو اس نے مڑ کے دیکھا، اس نے رکھ کے تھپڑ مارا اس کو۔ ایک عورت بھی گوارا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ، ہم معاملہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور غیر کا تاثر ایسے ہی چل رہا ہے، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے۔ دنیا میں رہنا ہے ضرورت کے درجے میں تو اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے کوئی اجنبی آتا ہے وہ گھر میں ٹھہر تو نہیں جائے گا نا، آئے گا تو چلے جائے گا۔ تو ہم دکان میں ہیں، نوکری میں ہیں اور محنت مزدوری میں اہل و عیال کی فکر میں مشغول ہیں، لیکن یہ جو دل دیا ہے نا، اس میں اتنی اجازت ہے کہ بھئی اس کام کاج کی فکر اس درجے میں کر لو جس درجے کا کام ختم ہو گیا ہے تو اب چھوڑو اس کو، اب اس کو یاد کرو جس نے کام کی شکلیں پیدا کی ہیں، جس نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے اور جو بلا رہا ہے ہمیں اپنی طرف۔ لیکن کام تو ختم ہو گیا، لیکن اسی کے تصور میں پوری رات، پورا دن بائک پہ جا رہے ہیں، اسی تصور میں کام کا ہی تصور ہے۔ تو وہ جو دل فرمایا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ آسان تھا، کتنا آسان تھا، خود ہی بتا دیا۔ ایک بالشت آؤ گے نا، ہم ایک ہاتھ آئیں گے، چل کر آؤ گے ہم دوڑ کر آئیں گے۔ وہ تو آنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی اسی کی رحمت ہے۔ ہم دیکھیں سارا سال میں 2 نفل پڑھنے بھی مشکل ہوتے تھے، اور یہاں 20 تراویح کس ذوق و شوق کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سحری میں اٹھتے ہیں پھر بھی جی چاہتا ہے کہ چلو 2-4 نفل ہی پڑھ لو، کوئی دعا ہی مانگ لو۔ ارے کچھ بھی نہیں کرتے تو اتنا اس نے احسان کر دیا ہے کہ سحری کھائیں، ہم اپنا پیٹ بھریں اور باہر سے رحمت ہو جائے، کہ رحمت برس رہی ہے، سحری کھانے والوں پر رحمت برس رہی ہے۔ اس کی دین کا کیا کہنا ہے؟ پیٹ بھرے اپنا، وہ اس کھانے پر اپنا تقرب نصیب کر رہا ہے۔ میرے قریب ہو جاؤ میرے بندو، چلو نماز نہیں پڑھی، اب قرآن نہیں پڑھا، سحری تو کھائی ہے، ہمارا حکم تھا سحری کھائی ہے، وہ حکم نور بن گیا، عبادت بن گئی۔ اب اس میں بھی اگر ہمیں دھیان ہو گیا کہ میں کتنا ضعیف و کمزور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو، میرے معبود کو، مطلوب کو، مقصود کو میری کتنی رعایت ہے، وصول ہو گیا۔ یہی تو ہے، یہی تو اللہ تک پہنچنا ہے، اور کیا ہے، یہی تو پہنچنا ہے۔ تو اس محنت کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ زیادہ تر یکسوئی کا ہے، تنہائی میں کثرت عبادت، ہمارا قیام، جیسے ہم ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سن لیں گے، 3 دن میں بھی سن رہے ہیں، 6 دن میں بھی سن رہے ہیں، 10 دن میں ابھی سنا۔ کوئی میری طریقے کمزور بیچارے، وہ بیچارے پورے مہینے میں پورا کر لیں گے۔ تو اپنا ذوق و شوق جن کو یاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، وہ ادھر سے فارغ ہوئے نوافل کی نیت باندھ لیں، خواہ 2 ہی پڑھیں، پورا قرآن پڑھ لیں، تھے پڑھنے والے تو پڑھتے تھے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، یہ ہے، یہ رستہ ہے
اللہ کے تقرب کا رستہ ہے. نہیں آتا تھوڑی ہمت باندھو، سارا سال یعنی کولو کے بیل کی طرح چکی میں پیستے رہتے ہیں، دنیا کے دھندے ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں. ایک رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، شب و روز میں ہر وقت اس کی رحمت متوجہ ہے، جہنم سے آزادی مل رہی ہے، بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں. اتنا تو کبھی بھی نہیں تھا. پھر شب قدر بھی دے دی ہے. شب قدر وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا آنا ویسے بند ہے. لیکن اس مہینے میں اللہ کی عطا تو دیکھو، شب قدر میں جبرائیل امین علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں. ہر وہ شخص جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے، قیام، رکوع، سجود، تلاوت، ذکر، دعا، اس سے معانقہ فرماتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. کیا اس کا ان کے قلب میں وہ نور ہے، وہ اللہ جل شانہ کی عظمت، کبریائی، جب ان سے مصافحہ ہوگا، جس کا معانقہ ہوگا، اندر کیا کیا لے کر جائے گا. اللہ دے رہے ہیں، بھر بھر کے دے رہے ہیں. اور ہم اس وقت خراٹے لے رہے ہوں. یہ راتیں تو اس لیے نہیں تھیں. ہمارے مشائخ نے محنت کی الحمدللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا بہت ہم نے بھی دیکھا اس ماحول کو کہ سینکڑوں لوگ، پھر بعد میں تو ہزاروں سے بھی تجاوز کرتے. رمضان کا پورا مہینہ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ماشاءاللہ حاجی عبد الوہاب صاحب بھی تشریف لائے ہوئے، اور جو سارا دن بیان ہی بیان ہوتے ہیں ان کے وہاں خاموش. کہ شیخ کا یہ ضابطہ تھا کہ کھانے سونے پر ہم پابندی نہیں لگاتے، ذوف کی وجہ سے جتنا کسی کو تحمل ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کو دکھائے، شوق و ذوق ہے. لیکن بولنے پر ہم پابندی لگاتے ہیں، بات نہیں کرنی، ایک دوسرے میں اختلاط ختم. یہ ایک مہینہ اللہ ہی سے بات کرنی ہے، اسی کی سننی ہے، آخرت کو دیکھنا ہے، دنیا سے یکسو ہو جاؤ ایک طرف. اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے تو کم از کم آخری 10 دن نہیں صحیح. یہ دنیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گی، قبر میں جانے تک نہیں چھوڑ، پھر آگے پھر اس کا وبال ہمارے ساتھ جائے گا. تو خود کو فارغ، اس وقت تو اللہ دینے والے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات سے تھوڑا سا، اب گناہوں کی ظلمت اتنی بڑی ہوئی ہے، ہرس، ہوس، مال کی، جا کی، دنیا کی محبت ایسی بھر گئی ہے ہمارے اندر کہ وہ میں نے عرض کیا نا، وہ پھر پردے پڑ جاتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان. بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا. ہاتھ تو اٹھاؤ، پکارو تو صحیح. وہ کر کے دکھائیں گے، ساری دنیا کے اسباب جمع ہو جائیں، کہیں سے بھی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، تو میرا تو ہم بھی تیرے ہیں. اس سے محبت کر کے تو دکھاؤ. لیکن ہم کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہمیں کچھ نہیں دکھنا. پھر اس کا جو ضابطہ ہے اس پر ہم زندگی گزاریں. تکلیف آ گئی ہے، اب بھیجنے والا کہہ رہا صبر کرو. صبر میں رہتے ہوئے میں وہ دوں گا جو اور نعمتوں کے ملنے پر تجھے نہیں ملے گا. اور تو صبر کر لے گا تو پھر جب دنیا دیکھے گی کہ تمہارے اس تھوڑے سے صبر پر تجھے ملا کیا ہے، تو دنیا والے بھی حسرت کریں گے اور تو بھی حسرت کرے گا کہ ایسی تکلیف تو اور آ جاتی، اس میں ملے گا. تو ہم تو اتنے بے چین ہو جاتے ہیں جیسے ساری مصیبت میرے اوپر آ گئی، ساری بیماری میرے اوپر آ گئی، سارا فقر میرے اوپر آ گیا. پھر تو ادھر ادھر کی پھر کے جہاں بیٹھیں گے گویا وہ بھیجنے والے ہی کی تو شکایت ہے. بھی صبر نہیں ہوتا تو اسی سے کہہ دیں گے یا اللہ کمزور ہے، میرے بس میں نہیں ہے. لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس سے ہی کہہ دیں گے. اور دیکھو تو ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. جب بالکل ہی انتہا
ہو گئی تو رب انی مسنی ضر انت ارحم الراحمین، وہ تو پہلے سے ہی تیار تھے، وہ بھی تو انتظار کرتے ہیں، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ دیکھو میں نے قصہ سنا، ایک اللہ والے تھے، بیمار ہو گئے، وہ اللہ وہ سخت بیماری تھی، بڑی تکلیف تھی، اللہ 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 کرتے رہے، وہ بیماری جا نہیں رہی تھی۔ تو دوسرے بزرگ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا بھائی تم اللہ اللہ چھوڑ، ہائے ہائے کر، اللہ تو بے نیاز ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے راحت دے رکھی تھی ایسے نہیں یاد کرتا تھا جیسے تکلیف میں یاد کرتا ہے، اس کو رہنے دو تکلیف میں ابھی، تاکہ یہ ایسے ہی یاد کرے مجھے۔ ہاں تو ہائے ہائے کر کہ اللہ کو پیار ہے کہ کمزور ہے، تو جو اس نے ہائے ہائے کرنی شروع کی تو دوسرے دن صحیح تھا، دوسرے دن اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو مسئلہ یہ ہمیں لینا نہیں آتا، لینا نہیں، اور پھر مصیبت آ گئی ہے تو ہماری بھاگ دوڑ وسائل تک ہے۔ ہائے ہائے، وہ دروازہ تو وہی تھا جس نے بھیجی ہے، اسی کا دروازہ تھا، لگ کے اس سے مانگتے، اس سے کہتے ہیں اللہ میں تو کہیں اور جاؤں گا ہی نہیں، اور یہ اس کو پسند ہے، یہ بات اس کو خوش کرتی ہے کہ میرے بندے کو ایسا یقین ہے کہ تکلیف بھیجنے والا بھی میں ہوں اور دور کرنے والا بھی میں ہی ہوں، دور کرنے والا بھی میں ہوں۔ بزرگوں کے اپنے اپنے الوان ہوتے ہیں، اللہ والے وہ تکلیف میں بھی مست رہتے ہیں، اور پھر کبھی استظہار ہونے لگتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں اور کمزور ہوں، پھر اسے مانگنے لگتے ہیں عاجزی، کمزوری، ضعف، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا، بیچارے کرسی سے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک دم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں طواف کر رہے تھے تو طواف کرسی پر ہو رہا تھا، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ایک دم وہ کھڑے ہو کے طواف کرنا شروع کر دیا، باقی طواف۔ تو مولانا نے پوچھا حاجی صاحب یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں وہ آب زمزم پڑھا تھا تو میں نے زمزم پیا، اس نیت سے پیا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم بھی پیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، آب زمزم تو ہم بھی پیتے ہیں۔ تو میں کہ یہ کہہ کر پیو کہ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ماء زمزم لما شرب له، یہ کہہ کر پیو۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ تو آپ کا تو یقین بنا ہوا ہے نا، نفس ہے نا تعویلیں بھی بڑی کرتا ہے، آپ کا تو یقین بنا۔ حاجی صاحب کہ پھر اس لیے پیو کہ یقین صحیح ہو جائے، پھر اس لیے پیو یقین صحیح ہو جائے۔ بہرحال دنیا کی زندگی بے اعتبار ہے، یہ مہلت پتہ نہیں کب اپنوں سے ہی ہم جدا ہونے والے ہیں، تو اپنی محنت میں نے خود کرنی ہے، اور کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ مشین محنت کرے گی چلے، وہ اللہ کو پسند بھی وہی ہے۔ ایک صحابی مجھے نام ان کا ابھی بھول گیا، تو وہ یہ بجری توڑتے تھے، پتھر توڑ کے بجری بناتے تھے، انتھک محنت کرنی پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ چومے، رزق کے حلال کے لیے ایسی محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ اسباب کی نفی نہیں ہے، تو ہمیں پیدا ایسے لیکن اللہ سے جوڑ بٹھائیں۔ کہتے ہیں جو گھر سے نکلے تو 2 یا 4 نفل پڑھ کے نکلے تو باہر کی آفتوں سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ جب گھر واپس آئے تو پھر 2 یا 4 پہلے سیدھے مصلی بچھائے، بعد میں گھر والوں سے بات چیت کرنی ہے، تو گھر کے اندر کے فتنوں سے اللہ پاک حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو شکل تو بنائے، یہ تو بڑے سوچیں، یہ تو اسی کی ستاری ہے نا کہ کام چل رہا ہے، تو جب وہ اتنا ستار ہے، اتنا مہربان ہے دینے والا، تو ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ ہم شکل بنائیں گے اور اسی کو دکھائیں گے۔ مجھ سے تو یہی ہوتا ہے، سب فتنہ بھرے ہوئے ہیں، سارے فساد بھرے ہوئے ہیں، باہر بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، ہلاکت سب، گھر کے اندر بھی سب بگاڑ ہے۔ یا اللہ بس میں تو ایک شکل بناتا ہوں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ تو کریم ہے۔
انسان نے، اللہ پاک نے کچھ ایسا بنایا ہے، یہ فطرت مخلوق کی ایسی ہے کہ ہم لوگوں سے آس امید لگائیں گے تو جس سے آس امید لگاتے ہیں نا، ایک دفعہ دے دے گا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، پھر عاجز آ کے بھاگے گا ہم سے. اس کا دروازہ کھٹکاؤ تو اندر سے بچہ کہے گا وہ گئے ہوئے ہیں، ابا جان کہیں گے ان سے کہہ دو گئے ہوئے ہیں، پیچھے ہی پڑ گیا ہے. تو بس یعنی ہم مخلوق سے مانگیں گے تو وہ ہم سے بھاگیں گے. لیکن یہاں معاملہ کو چلا گیا، اس سے مانگیں گے تو وہ قریب آئے گا، نہ مانگیں گے تو ناراض ہو کر پھٹکار ڈالے گا. مانگیں گے، جتنی دفعہ مانگیں گے اتنا وہ قریب آتا چلا جائے گا. اسی طرح دنیا میں ہم کسی سے خوف زدہ ہیں، کوئی قتل کر دے، کوئی لوٹ لے، کوئی، اس سے ہم چھپتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے کوئی. لیکن یہ خوف ہو جائے اللہ ناراض ہو گئے، بہت گناہ ہے میرے ساتھ، لوگ مسخ بھی ہو گئے. پہلے لوگ کونوا قردۃ خاسئین، وہاں دیر تھوڑی لگتی ہے. تو خوف پیدا ہو جائے تو قرب حاصل ہوتا ہے. یہ خوف بندے کو اس کے قریب کر دیتا ہے. جو ہم نے اس سے مانگنا شروع کیا تو وہ ہمارے قریب ہو گیا. جب ہم اس کا خوف ہم نے اپنے پر مسلط کر لیا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے تو اس کو بہت ناراض کیا ہے، مستحق کے عذاب ہوں، جہنم کا ایندھن بن چکا ہوں، جس ڈر نے یہ کیفیت ہمارے اوپر پیدا کر دی کہ اے اللہ رحم فرما دے، تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. آس امید لگانا اللہ کو کھینچ لے گا، اللہ کی رحمت کو کھینچ لے گا ہماری طرف، اس لیے کہ اس کی ذات میں دینا ہی دینا ہے اور دینے ہی کو پسند کرتا ہے. اور اس کی عظمت سے، اس کی بے نیازی سے ہم ڈرے. اس کی بے نیازی سے ڈرنا ہی چاہیے. انبیاء بھی روتے اور ڈرتے اسی لیے تھے، اور فرشتوں کا بھی ہم سنا ہے، مقرب فرشتے بھی اس لیے روتے، اور جب اس کے جلال کو، اس کی کبریائی کو مستظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پھر رونے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بھی کیا حشر ہوگا، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا، کون سی بات ناپسند ہو گئی ہو. یہ نوح علیہ السلام نے اتنی سی بات پر کہ بیٹے کے لیے سفارش کر دی تھی تو کیا کہ اللہ تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ اس کو خود ہی حاصل کرنا، یہ سرمایہ ہے، یہ اصل دولت ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے. سے میں نے عرض کیا لوگوں تک کا معاملہ ہوتا نا تو پھر ہم دنیا کے عظیم ترین خاشعین میں ہمارا شمار ہو چکا ہوتا کہ بہت جلدی ہمیں حاصل ہو جاتی. لیکن اللہ تو دکھتے نہیں ہیں، وہ نظر نہیں آتے، اور جو عمل ہے وہ اللہ کو دکھانا. اس لیے مشق یہ کرنی ہے. جیسے مجمع میں ہماری کیفیت تھوڑی بدل جاتی ہے، حرم میں آ کر، مسجد میں آ کر، بزرگوں کی صحبت میں آ کر، تو تکلفن اپنے نفس کو مجبور لے کر آئیں، اس پر کھینچ کر لائیں، وہ کیفیت وہاں پیدا ہو، مزہ ہی آ جائے گا، مزہ ہی آ جائے گا. جیت گئے، بارڈر کراس ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ لوگ بھی انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ بھئی خلوت کی باتیں کرتے ہیں اور مجمع لگایا ہوا ہے، تو میں بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا. ہمیں مہلت دی ہے اللہ نے، ہم اس کو بازاروں میں اور ادھر ادھر بیٹھکوں میں اس کو ضائع نہ کریں. جبکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی اتنا ہی بیٹھیں کہ ہمیں اتنا حوصلہ ہو جائے کہ ہم نے خلوت میں جان کھپانی ہے تھوڑی سی. وہ ہمارے حضرت کے ہاں وہ اعتکاف ہوتا ہے نا آخری 10 دن کا، آپ حضرات اکثر جانتے ہی ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں اعتکاف میں یہ رات کو اعلان ہوتا تھا. ایک ساتھی اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس مہمان بھی آ جائے نا، وہ گپ شپ لگانے سے تو بڑی پابندی تھی، نگرانی بھی بہت ہوتی تھی، تو اس سے یہ کہو کہ ہماری مثال چمگادڑ کی ہے کہ چمگادڑ کا اگر کوئی مہمان آ جائے نا
تو چمگادڑ کہتی ہے ہم تو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹی لٹکتی ہے وہ کہ اچھا آسمان نہ گر جائے تو ہم تو الٹے لٹکے ہیں، تم بھی الٹے لٹک جاؤ. اور اللہ کی رحمت کو اپنے پر قیاس نہ کریں. اللہ کی شان بہت اونچی ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، تو بڑھیا نے سوچا بھئی اللہ تعالیٰ کب سے ہیں، پتہ نہیں اب زندہ بھی ہیں نعوذ باللہ کہ نہیں ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی حضرت وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خیر خبر بھی ہے. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ جیسے بھئی سرحد تو کراس کر چکی تھی کبھی اور ڈوب جائے، تو وہ دلائل سے اور سمجھا کر ان کو اصلی لائن پر لاتے ہیں جو کہنے کا مقصد تھا. اور ہم بھی توبہ بھی کریں نا تو اس پر بھی استغفار کریں، اعمال صالحہ کر کے بھی استغفار کریں کہ یا اللہ تیری شان تو اونچی تھی، میری سمجھ چھوٹی سی تھی، جیسا میں نے سمجھا میں نے ویسے کر لیا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، تیری شان اونچی تھی. اس میں ختم کرتا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اماں جان یہ بارش کون برساتا ہے؟ کہ وہ تو اللہ برساتے ہیں. یہ فصلیں کون اگاتا ہے؟ وہ تو اللہ اگاتے ہیں. اور یہ کام بھی کون کرتا ہے؟ یہ تو اللہ کرتے ہیں. تو وہ زندہ کرتے ہیں یا مردہ؟ ہاں وہ تو زندہ کرتے ہیں. حضرت تشریف لے ہیں، حضرت دعا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. میرے عزیز ساتھیو، ماشاء اللہ تفصیل سے آپ نے بیان سن لیا ہو تو وہ کافی ہونا چاہیے. باتیں تو بہت ہیں. سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے. اور اس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ ایسا قرآن دیا، ایسا نبی دیا کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، کو پاک کرتا ہے اور ہر قسم کی گندگیوں سے، نجاستوں سے وہ پاک کرتا ہے. جو قرآن مجید میں شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے کہ اس نے قرآن مجید دیے. سب سے بڑی مہربانی اللہ کی قرآن مجید ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر نازل فرمایا. آپ نے اس کتاب کو پڑھا، آپ ہی پر نازل ہوا اور آپ ہی نے اس کو بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کہ اس کے علوم بے شمار ہیں. کسی نے اپنی زندگی الفاظ کے لیے وقف کی، کسی نے اس کے آرام کے لیے وقف کی، کسی طرح اس کی تفسیریں بہت ہے. قرآن مجید کی تفسیریں اب ہم پڑھنے بیٹھے تو بہت زیادہ تفسیریں ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب قرآن مجید میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا اور ایک انسانوں کے لیے ایک راہ ہدایت فرمائی کہ یہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. سب سے بڑی صفت اللہ کی رحمان الرحیم ہے اور انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے صرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.
ولا تزكوا ونكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ ہماری امت کی گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق نصیب کرنا یا اللہ ہم پر اپنا فضل کرو کو معاف کرنا جہان کی کامیابی نصیب کرنا آخرت کی فکر ہم کو نصیب کرنا موت کا دھیان ہم کو نصیب کرنا یا اللہ نظر کے وقت ہماری بخشش کرنا اور ہماری نظر کے وقت ہماری سانسوں کو نکلنا آسان کرنا اے اللہ تو کریم ہے تو غفار ہے تیرے ذات سے گناہوں نہیں چھپا سکتے وہ ہوئی ہے کہ جب سب کو کسی کو اوپر لاتا ہے کسی کو نیچے لاتا ہے کسی کو کچھ دیتا ہے کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ تو ہم پر اپنا فضل کر کرم کر رحم کرنا آخرت کے فکر ہم کو نصیب کرنا موت کا دھیان ہم کو نصیب کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.